مالک یوم الدین، مالک ہیں روز جزا کے، ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک، اس کا معنی ہوتا ہے آپ، لیکن جب یہ شروع میں آ جائیں کسی لفظ کے تو اس کا معنی ہوتا ہے صرف آپ، تاکید پیدا ہو جاتی ہے، صرف آپ ہی کی نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا اس کا معنی ہے ہمیں راہ دکھا دیجئے یا راستہ بتلا دیجئے ہمیں، صراط المستقیم، سیدھا راستہ ہمیں بتلا دیجئے، صراط المستقیم، سیدھا راستہ، الصراط معنی راستہ، مستقیم معنی سیدھا، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، الذین کا معنی ہوتا ہے جو لوگ، وہ لوگ، صراط الذین ان لوگوں کے راستہ، انعمت علیہم جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، غیر المغضوبی نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر مغضوب علیہم جن پر آپ کا غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے۔ ترجمہ سمجھ آ گیا جی؟ جی سر آ رہی ہے۔ جی سر سمجھ آ گئی۔ اب اس میں جو الفاظ ہیں نا ذرا آپ نے یاد کرنا ہے جن کا لفظی ترجمہ، وہ دیکھ لیں۔ ایک تو ہے جی الحمد، تمام تعریفیں، للہ اس کا معنی ہے اللہ کے لیے، با ہو جائے شروع میں جیسے بسم اللہ، اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ، اور للہ شروع میں جو لام ہے اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے، سر جی ریپیٹ کر ملکیت دیں۔ بسم اللہ کے شروع میں جو با ہے اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ، پر، کبھی ساتھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی پر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح للہ کے شروع میں جو لام ہے اس کا معنی ہوتا ہے یہ ملکیت ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، اور کبھی علت بیان کرنے کے لیے، ریزن بتلانے کے لیے آتا ہے کہ یہ کام کیوں ہوا، لیکن حروف جار ہے یہاں پر یہ ملکیت کے لیے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے، للہ کا معنی ہوگا اللہ کے لیے۔ رب، رب کا معنی ہوتا ہے تربیت کرنا، ابتدا سے انتہا تک کسی چیز کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو انتہا تک پہنچانا، اور ظاہر بات ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کا خاص ہے کہ وہ ہر چیز کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو اپنے کمال تک پہنچاتے ہیں۔ ایاک کا اس کا معنی ہوگا جی آپ، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، اہدینا ہمیں بتلا دیجئے، الصراط سیدھا راستہ، المستقیم، الصراط کا معنی ہوگا راستہ، المستقیم سیدھا، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا۔ مغضوب علیہم، یہاں پہ 3 لفظ ہیں، غیر، المغضوب علیہم، غیر کا معنی ہوتا ہے سوائے یا علاوہ، اور المغضوب کا معنی ہوتا ہے غضب کیا ہوا، جس پر غضب ہو، علیہم معنی ان پر۔ ٹھیک ہے جی، یہ الفاظ ہیں جو یہ آپ لوگوں نے تیار کرنے ہیں۔ جی جی سر۔ اس کا اصل میں یہ فائدہ ہوگا نا کہ شروع میں آپ کو یہ الفاظ کے میننگ یاد کرنا مشکل ہوں گے پہلے پارے میں، لیکن جب پہلا پارہ پورا ہوگا انشاءاللہ آپ کو یہ الفاظ یاد ہو چکے ہوں گے،
اور اکثر پھر اسی طرح کے الفاظ استعمال ہوں گے تو آپ کو پھر آگے ترجمہ آسانی سے آتا چلا جائے گا۔ انشاءاللہ سر جی۔ باقی سورت کے حوالے سے یہ یاد رکھیے کہ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی جانب سے سکھلائی گئی ہے، بندے کو ایک دعا کا طریقہ بتلایا گیا ہے اس میں، اور اس صورت میں پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور آخری 3 آیات میں انسان کی طرف سے دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھائی ہے۔ اور درمیانی ایک آیت، وہ دونوں چیزیں اس میں مشترک ہیں، حمد و ثنا کا پہلو ہے یار تو پہلی 3 آیتوں میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون ہے، اور دوسری 3 آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی، یہ تو پہلی 3 آیات میں جو دعا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی انسان کو سکھائی ہے، اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے اور بندے کی طرف سے دعا بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز یعنی سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ سورہ فاتحہ کس طرح کہ آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تفصیل اس کی بتلائی کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی۔ پھر جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ یعنی الرحمن الرحیم میں چونکہ تعریف اور ثنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور پھر جب تیسری آیت مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرا بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور پھر جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، یعنی ایک تو اس نے میری بندگی بیان کی ہے اور دوسرا اپنا مطالبہ پیش کیا ہے مدد کا، اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے وہ ہے جو کچھ اس نے مانگا۔ پھر جب بندہ آگے اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس نے جو چیز مانگی ہے وہ اس کو دے دی گئی ہے۔ تو یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان مشترک ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے نا سورہ فاتحہ پڑھا کرتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین جب پڑھتے تو رونے لگ جاتے، زارو قطار روتے، اتنا روتے کہ بے ہوش ہو جاتے۔ جب ہوش آتا ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے آپ کے رونے کی، تو فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے گھبراہٹ ہوتی ہے اور ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں اپنے اس وعدے میں جھوٹا تو نہیں ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ وہ اتنی ان کے اندر عاجزی اور انکساری تھی اس حوالے سے۔ تو اب یہاں پر اس کی ذرا تفصیل سن لیجئے سورہ فاتحہ کے شروع کے حوالے سے۔ الحمدللہ رب العالمین میں جو فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، مطلب جن سے حمد جہاں کہیں بھی جب کبھی بھی جتنی بھی تعریف ہوگی وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی۔
بس چاہے آپ کر رہے ہیں تو حقیقتاً وہ تعریف اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے فرمایا کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. الرحمن الرحیم، بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم والے ہیں. مالک یوم الدین، یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ روز جزا کا مالک ہے. اور یہاں پر اب یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے مالک ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. پھر کیوں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی روز جزا کا مالک ہے؟ تو اس کا جواب مفسرین نے دیا ہے کہ دراصل مالک تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، لیکن دنیا میں تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری ملکیت دے دی ہے نا بندوں کو کہ یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے، اور اسی میں انسان اتنا محو ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں رہتا کہ جناب میں نے مرنا بھی ہے. لیکن آخرت کے اندر ساری کی ساری ملکیت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی ظاہری ملکیت بھی نہیں ہوگی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ عہد ہے اللہ تعالیٰ سے اور اپنے لیے مدد کا مطالبہ ہے کہ اللہ ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں. اور ایک پہلو اس میں حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا دعا اور درخواست کا ہے. نستعین جس کے معنی ہے کسی سے مدد مانگنا، تو انسان پر 3 حالات گزرتے ہیں: ماضی، حال، استقبال. تو پچھلی 3 آیتوں میں یعنی الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اس میں انسان کو اس بات پر متنبہ کر دیا گیا کہ اپنے ماضی اور حال میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کا محتاج ہے، کہ اس کو ماضی میں اللہ نے پیدا کیا بغیر کسی سانچے اور ڈھانچے کے، اور اس کو تمام کائنات سے زیادہ بہترین شکل و صورت، عقل و بصیرت عطا فرمائی، اور حال میں اس کی پرورش اور تربیت کا سلسلہ جاری ہے. مالک یوم الدین میں یہ بتا دیا کہ مستقبل میں بھی وہ خدا ہی کا محتاج ہے، کہ روز جزا میں اس کے سوا کسی کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. جب ان تینوں آیتوں نے یہ واضح کر دیا کہ انسان اپنی زندگی کے تینوں دوروں میں خدا ہی کا محتاج ہے، تب اس کا طبعی اور عملی تقاضا یہ ہے کہ عبادت بھی صرف اسی کی جائے، کیونکہ عبادت جو انتہائی تعظیم اور محبت کے ساتھ اپنی انتہائی عاجزی اور تذلیل کا نام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسری ذات کے لائق نہیں ہے کہ کسی کے سامنے اس طرح سے انسان جھکے. اور اس کا نتیجہ پھر لازمی یہی نکلتا ہے کہ ایک عقل مند انسان پکار اٹھے کہ اللہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. اسی لیے یہاں پر ایاک نعبد میں اس تقاضے کا اظہار کیا گیا ہے کہ بندے کو یوں اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار کرنا چاہیے. اور معلوم ہوا کہ حاجت صرف اور صرف ایک ہی ذات اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے، اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو بندے کی حاجات کو پورا کر سکے. اور پھر آگے ساری جو ہے اللہ تعالیٰ سے انعام کا مطالبہ کیا گیا. ایک تو سیدھا راستہ دکھلا دیجئے، اور ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. اصل میں گمراہی 2 قسم کی ہوا کرتی ہے. ایک تو وہ جن کو بات پوری طرح سمجھ ہی نہ آئے، والضالین سے مراد وہی ہیں کہ ان کی تحقیقات ہی پوری نہیں ہوئی، نصارہ وغیرہ. اور مغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کو پوری تحقیقات تو ہوں لیکن اس کے باوجود وہ عمل نہ کریں. تو اس طرح کے دونوں لوگوں سے پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا. ٹھیک ہے جی، یہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے مختصر سی چیزیں تھیں. آپ لوگوں نے تفسیر چاہے اس کی آپ لوگ اپنے طور پہ پڑھتے رہیں، لیکن اصل فوکس جو رکھنا ہے وہ اس کے ترجمے پہ رکھنا ہے کہ الفاظ کا ترجمہ آپ کو صحیح طرح آ جائے. جی سر. ٹھیک ہے، جی سر. آگے سورۃ البقرہ ہے جی، دوسری سورت ہے قرآن کریم کی. سورۃ البقرہ اس کا نام ہے، اور اسی نام سے حدیث اور آثار صحابہ میں اس کا ذکر ہے. اور جس روایت میں سورہ بقرہ کو کہنے کو منع کیا ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے.
بعض روایات پیش کی جاتی ہیں کہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس کو سورہ بقرہ نہ کہو، لیکن محدثین نے اس کو حکم لگایا کہ یہ روایات درست نہیں ہیں، پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ اس کی 286 آیات ہیں اور 6221 کلمات ہیں، 25,500 اس کے حروف ہیں بقول علامہ ابن کثیر۔ 286 آیات، 6221 کلمات اور 25,500 حروف۔ یہ صورت مدنی ہے، ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی، اگرچہ اس کی بعض آیات مکہ مکرمہ میں حج کے وقت نازل ہوئی ہیں، مگر وہ آیات بھی چونکہ اس کے اندر آ گئی ہیں، اکثر آیات مدنی ہیں، اس لیے ان آیات کو بھی مدنی ہی کہا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ آپ کو علم میں ہوگا کہ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے اور مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اس کا نزول شروع ہوا۔ مختلف زمانوں میں مختلف آیتیں نازل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ سود کے متعلق جو آیات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئیں، اور اس کی ایک آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ قرآن کی بالکل آخری آیت ہے جو 10 ہجری میں نازل ہوئی ہے اور 10 ذی الحجہ کو مینا کے مقام پر نازل ہوئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے فرائض ادا کرنے میں مشغول تھے۔ اور اس کے نزول کے یعنی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ اس آیت کے نزول کے 80 یا 90 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور وحی الہی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ یہ سورت قرآن کی سب سے بڑی سورت اور بہت سے احکام پر مشتمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ علامہ قرطبی حضرت معاویہ سے نقل کرتے ہیں کہ اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو اثر نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء حضرات نے لکھا ہے کہ سورۃ البقرہ گھر میں اگر انسان پڑھتا رہے، اگر وہاں پر کوئی اثرات وغیرہ ہوں جادو کے تو وہ اثرات زائل ہو جاتے ہیں اور اس گھر پر پھر جنات کا اثر نہیں چلا کرتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس کے اور نام بھی ہیں، سنام القرآن اور ذروۃ القرآن۔ سنام اور ذروہ یہ ہر چیز کے اعلیٰ اور افضل حصے کو کہا جاتا ہے۔ ہر آیت کے نزول کے وقت 80 فرشتے اس کے جلب میں نازل ہوئے ہیں، یعنی 80 فرشتے اترتے تھے ہر آیت کے نزول کے وقت۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے کہ اس صورت میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام قرآنی آیات سے اشرف اور افضل ہے، اور وہ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی۔ جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہ ہوگا، اور اس کو اور اس کے اہل عیال کو اس رات کوئی آفت، بیماری، رنج و غم وغیرہ ناگوار چیز پیش نہ آئے گی۔ اور اگر یہ آیتیں کسی پاگل پر پڑھی جائیں تو اس کو پاگل پن سے افاقہ ہو جائے گا۔ وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ 4 آیتیں شروع سورہ بقرہ کی، یہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے اولئک هم المفلحون تک، پھر 3 آیتیں درمیانی یعنی آیت الکرسی سے ہم فیہا خالدون تک، 3 اور 4 7 ہو گئیں، اور اس کے بعد 2 آیتیں، پھر آخر سورہ بقرہ کی 3 آیتیں۔ تو یہ آیات اگر انسان پڑھتا رہے یہ یکجا بھی مل جاتی ہیں۔ منزل کے عنوان سے جو ایک چھوٹا سا کتابچہ مشہور ہے نا، اس میں مختلف آیات ہیں، اس کے اندر یہ آیات شامل ہیں۔ تو لہٰذا اگر یہ آیات پڑھنے کا معمول ہو جائے صبح شام تو وہ انسان آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ آپ میں سے کسی
کوئی اتفاق ہوا ہے پڑھنے کا یہ آیات؟ سر آخری 2 آیات کے بارے میں تو سنا تھا، وہ سونے سے پہلے پڑھتی ہوں، باقی یہ تو نہیں۔ جی ٹھیک ہے، تو آج سے وہ منزل جو ہے نا وہ لے لیں سب، اس کو پڑھنے کی کوشش کیا کریں، پڑھ کے اس کو پانی پہ دم کریں، وہ پانی پئیں، گھر میں پلائیں، تو اس سے محفوظ رہتا ہے اور نیکی کی توفیق ہوتی ہے۔ اور مضامین اور مسائل کے اعتبار سے سورہ بقرہ کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سورہ بقرہ میں 1000 حکم ہیں، یعنی امر، 1000 نہیں ہے، 1000 حکمتیں ہیں، 1000 خبر اور قصص ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے جب سورہ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا نا تو اس کے مکمل ہونے میں ان کو 12 سال لگے۔ سورہ بقرہ کے مکمل کرنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 سال لگے، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ صورت 8 سال میں پڑھی۔ آج کے دور میں ہم لوگوں نے 1 سال کا ترجمہ قرآن رکھا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بہت لینتھی ہے۔ کئی بچے مجھے کہہ رہے تھے کہ سر یہ بہت لمبا کورس ہے، بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو آپ کے سامنے ہیں، دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی 12 سال کے اندر ان کی یہ صورت پوری ہوئی۔ سورہ فاتحہ در حقیقت پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس کے بنیادی مضامین 3 ہیں: اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یعنی پروردگار عالم ہونے کا بیان، دوسرا اللہ تعالیٰ کے عبادت کا مستحق ہونا اور اس کے علاوہ کسی کا عبادت کے لائق نہ ہونا، تیسرا طلب ہدایت۔ یہ 3 ہی مضامین ہیں نا سورہ فاتحہ میں۔ پہلے شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس کی ربوبیت کا اقرار ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا مستحق عبادت ہونا بتلایا گیا، تیسرا طلب ہدایت ہے اہدنا الصراط المستقیم سے۔ تو سورہ فاتحہ کا جو آخری مضمون ہے نا صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرنا، اور در حقیقت پورا قرآن اس کے جواب میں ہے کہ اگر ہدایت چاہتے ہو الف لام میم ذالک الکتاب، تو ہدایت یہ کتاب ہے ساری جو اب شروع ہو رہی ہے۔ تو اس لیے فاتحہ کے بعد پہلی سورت بقرہ رکھی گئی، اور اس کو ذالک الکتاب سے شروع کر کے اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ جس صراط مستقیم کو تم ڈھونڈتے ہو وہ صراط مستقیم یہ کتاب ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں ایمان کے بنیادی اصول، توحید، رسالت، آخرت، یہ اجمالی طور پر، اور آخر صورت میں ایمان میں مفصل بیان فرمایا گیا۔ درمیان میں زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق یعنی عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، اصلاح ظاہر اور باطن کے متعلق ہدایات کے بنیادی اصول اور ان کے ساتھ بہت سی جزئیات بیان ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جی سر۔ بس یہ اس صورت کے حوالے سے ذرا تفصیلی اور اجمالی کہہ لیں کہ اس کے حوالے سے چند باتیں تھیں۔ اب اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، الرحمن جو بے حد مہربان ہیں، الرحیم نہایت رحم والے ہیں۔ الف لام میم، اس کے بارے میں یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات۔ یہ حروف مقطعات کی تعداد 14 ہے، اور قرآن کریم کی 29 صورتوں کے شروع میں یہ الفاظ آتے ہیں: الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، ہا میم، ہا میم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد۔ یہ 14 حروف ہیں کل، اور 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، اور ان کے معانی کے بارے میں اندازے تو لگائے ہیں مفسرین نے، لیکن ساتھ میں انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ محض ہمارے اندازے ہیں، حقیقی معنی اس کے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے مطلع نہیں فرمایا ان کے معنی پر۔ اور پھر اس کی بہت سی حکمتیں لکھی ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں مطلع فرمایا۔ تو سب سے عمدہ جو حکمت
ہے اور مشہور بھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ گویا کہ اہل علم کو تکبر سے بچانے کے لیے کہ ان کے اندر غرور و تکبر پیدا نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حروف رکھے ہیں کہ اگر آدمی کو مہارت تامہ حاصل ہو جائے اور وہ یہ پھر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اب قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا مجھے علم نہ ہو، اس کے تکبر کو توڑنے کے لیے اللہ نے یہ الفاظ رکھے ہیں کہ کبھی بھی اس میں مبتلا نہ ہونا کہ یہ میری محنت ہے، یہ مجھے سب علم ہے، جو بھی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ عطا نہ کریں تو تمہاری تو اتنی سکت بھی نہیں ہے کہ تم الف لام میم کے معنی بتا سکو، ان کے معنی بھی نہیں انسان بتا سکتا چاہے جتنے بھی علم کی بلندیوں کو چھو لے وہ۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کا ترجمہ جب کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں الف لام میم، اس کی مراد اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فی، ذالک یہ عربی زبان میں اس میں اشارہ ہے، کیا ہے جی؟ اس میں اشارہ، کیا اس میں اشارہ؟ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، ذالکا یہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذالکا کا معنی ہوتا ہے وہ ایک مرد، اور ذالکا یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تلکا یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح ہاذا یہ قریب ہو جو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہاذا اس میں اشارہ قریب ہے اور ذالکا یہ اس میں اشارہ بعید ہے، ذالکا کا معنی ہوتا ہے وہ، ہاذا کا معنی ہوتا ہے یہ، لیکن یہاں پر ذالک الکتاب لا ریب فی اس کا معنی کرتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے لا ریب فی جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، ریب کہتے ہیں شک کو، فی ہی معنی اس میں، لا معنی ہوتا ہے نہیں، ذالک الکتاب اس کتاب میں، لا ریبہ کوئی شک، یعنی فی ہی معنی ہوتا ہے میں، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین ہدن ہدایت ہے، للمتقین لام کا معنی میں نے بتایا تھا کے لیے، للمتقین ہدایت ہے کس کے لیے؟ پرہیزگار لوگوں متقین کے لیے، تقوی اختیار کرنے کے والوں کے لیے، لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ ہاں جی، متقین کا معنی ہوتا ہے پرہیزگار، تو اب للمتقین جہاں بھی آئے گا آپ کو اس کا معنی جب یاد ہوگا کہ اس کا معنی ہے جی پرہیزگاروں کے لیے، ریب جہاں بھی آئے گا آپ کو معلوم ہوگا اس کا معنی ہوتا ہے شک، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، فیہ کا معنی ہوتا ہے اس میں، فیہ آخر میں جو ہا ہے نا یہ ہوگا مذکر، فیہ اس میں، اگر مؤنث کے بارے میں کیا نہ ہو اس میں تو پھر ہوتا ہے فیہا، ٹھیک ہے جی۔ جی سر، الذین اس کا معنی آپ نے پہلے یاد کر لی ہے سورہ فاتحہ میں، جو لوگ یا وہ لوگ، ٹھیک ہے جی، تو الذین، اب المتقین جو تھا نا شروع میں کہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اسی کا آگے یہ صفت بیان ہو رہی ہے، متقین کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، یؤمنون کا معنی ہے ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب پر، بال کا معنی با کا معنی میں نے بتایا تھا اس کا معنی ساتھ بھی ہوتا ہے پر بھی ہوتا ہے، تو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب کی چیزوں پر، اندیکھی چیزوں پر، واو آگے آ گیا، واو کا معنی ہوتا ہے اور یقیمون قائم کرتے ہیں، یقیمون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قائم قائم کرتے ہیں، الصلاۃ
یقیمون الصلاۃ قائم کرتے ہیں الصلاۃ لفظی معنی نماز صلاۃ کے ہوتے ہیں دعا اصطلاح کے اندر صلاۃ کہا جاتا ہے خاص افعال کے ساتھ عبادت کو نماز جیسے صلاۃ کہا جاتا ہے قائم کرتے ہیں نماز کو ومما مما اصل میں یہ لفظ من جو میم زیر نون من اور میم الف ما اس طرح تھا من ما من کا معنی ہوتا ہے سے ما میں نا جو ٹھیک ہے تو وہاں پر نون کو حذف کر کے میم کا میم میں ادغام کر دیا گیا عربی کے اندر